اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو خون بہائے اور اسی طریقے سے فتن فساد کرے. من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو خون بہائے اور فساد کرے. پتہ یہ چلا کہ معصوم مخلوق فرشتے یہ دو چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ایک خون بہانے سے, ایک فساد کرنے سے. لہذا جو فسادی ہیں فرشتوں سے نفرت کرتے ہیں, جو خون بہاتے ہیں فرشتوں کو اس خونریزی سے نفرت ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں, ہم کیسے خونریزی کو اور فساد کو پسند کر سکتے ہیں؟ تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ناپسند کرتے ہیں دو چیزوں کو, خونریزی کو اور فساد کو. اس کے بعد کہا گیا آدم کو جنت میں ڈال دیا گیا حوا کے ساتھ, ان کی بیوی کے ساتھ. کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. کہا گیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ اور جو مرضی ہو جم کر کے کھاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے کہ متطلبات الحیات الکریمہ, ایک اچھی زندگی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, ڈیمانڈز کیا ہوتے ہیں. ایک اچھی زندگی کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ بولے تین چیزیں, ایک تو گھر السکن, اور دوسرے الزواج اچھی بیوی, اور تیسرے لقمۃ الحریہ آزادی کے ساتھ آدمی کو لقمہ مل جائے. یہ تین چیزیں جس کو مل جائے قرآن حکیم کہتا ہے وہ سکون میں ہے. کیا کتاب ہے نہیں, سبحان اللہ. کیا متطلبات الحیات الکریمہ, اچھی زندگی کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا؟ تین, مکان ہو, زواج بیوی اچھی ہو, اور تیسرے لقمۃ الحریہ آزادی کے ساتھ آدمی لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا ہو. یہ تینوں چیزیں اگر مل گئی تو سمجھو اسے ایک بہترین زندگی عطا کر دی گئی, دے دی گئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ آدم سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں رہو لیکن ایک کام مت کرنا. بولے دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ انسانوں کو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں برتنے کی اجازت ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں, کچھ پروہیبیشنز ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے آپ, اور وہ آپ کے لیے ہی اچھا ہے. جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا وہ آپ کے لیے اس میں آپ کے لیے فائدے ہیں, اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک گئے تو آپ ہی کے لیے فائدے. اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا؟ کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, صرف اتنا ہی, اس درخت کے گھما پھرا کر کے شیطان قسمیں کھا کھا کر کے وہاں لے آیا اور درخت کا پھل کھلا دیا, گناہ ہو گیا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں تو کیا کروں, گناہ تو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کلمات سکھائے توبہ کے. دیکھو ایک تو توبہ کی توفیق دی, دوسرے توبہ کے کلمات سکھائے, اور جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کو قبول بھی کیا. اللہ رحیم کتنا ہے, اندازہ لگائیے آپ. دیکھو گناہ ہو گیا, اللہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے اور توبہ کی توفیق دے رہا ہے, اور توبہ کی توفیق کے ساتھ اللہ اس توبہ کو قبول بھی کر رہا ہے. توبہ کی توفیق ہے, توبہ کے کلمات ہے, اور توبہ کو قبول کر کے ان کا اکرام بھی کر رہا ہے. اللہ کس قدر رحیم ہے. اور یاد رکھو گناہ کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, گناہ پر مر جانا بغیر توبہ کی یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا دنیا سے جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ. جی توبہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا, کہا کہ حضرت ایک بات بولوں؟ بولے ہاں بول. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے لوگوں کو روکوں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر تیرے کو رسوا نہ کرے تو کر, ورنہ یہ کام اپنے سے شروع کر. آیت میں کیا ہے, کیا تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے کو بھول جاتے ہو؟ یہ آدمی کیا بولا آ کر کے, میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دوں برائیوں سے روکوں. ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو تو کر. اگر تو ایسا آدمی ہے جو برائی کر رہا ہے
اور اس کے بعد لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بولا ہے اگر یہ آیت تجھے رسوا نہ کرے تو کر، ورنہ فبدا بنفسک، تو یہ آیت اپنے اوپر منطبق کر اور اپنے سے اس کام کو شروع کر کہ پہلے تو سدھر جا، تو اچھا ہو جا پہلے.